اب میں زیادہ وقت وقار صاحب ہی کے ساتھ ان کے کمرے میں گزارتا تھا۔ یہاں ڈاکٹر محمد باقر اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب اور شہر کے کچھ دوسرے ادیب بھی آ جاتے تھے۔ ان کی باتوں میں اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ وقار صاحب کی میز پر کاغذات بکھرے رہتے تھے، چائے کا دور چلتا رہتا تھا، باتیں ہوتی رہتی تھیں اور وقار صاحب اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی رسالہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے مطالعے میں مصروف ہیں، کبھی کچھ لکھ رہے ہیں، کبھی کوئی طالب علم آ گیا تو اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ غرض وقار صاحب کے کام کبھی رکتے نہیں تھے۔ میں نے ایسی یکسوئی کسی اور شخص میں نہیں دیکھی۔ وقار صاحب نے اسی زمانے میں نیا مکان سمن آباد میں لے لیا تھا اور اس کو بڑے سلیقے سے سجایا تھا۔ ان کے مکان پر بھی ملنے والوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں بھی اکثر شام کو ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ وقار صاحب گھر پر آنے والوں سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ اطلاع ملتے ہی فوراً باہر آ جاتے تھے، مصافحہ کرتے اور گلے لگاتے تھے۔ آنے والوں کا پرتپاک استقبال کر کے ڈرائنگ روم میں لے جاتے تھے، جہاں وقار صاحب کے ساتھ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ڈرائنگ روم کی ہر چیز ان کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے کو اس طرح سجایا تھا کہ اس کی ہر چیز یہاں آنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی تھی، اور ان لوگوں کے لیے وقار صاحب کی دلکش و دل آویز شخصیت سے ملاقات اور ان کے اس کمرے کی ہر چیز کا حسن و جمال ایک عجب طرح کا تفریحی تجربہ ہوتا تھا۔ وقار صاحب بڑی محبت سے انہیں بٹھاتے تھے، ان سے دیر تک دلچسپ باتیں کرتے تھے، پھر چائے منگواتے تھے۔ اس کا دور چلتا تھا، چائے کے ساتھ مزیدار کھانے کی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ پھر چاندی کا خاصدان آ جاتا تھا، جس میں لکھنوی انداز کی پان کی گلوریاں ملنے والوں کو پیش کی جاتی تھیں۔ یہ لوگ ان پانوں سے شوق کرتے تھے اور اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتے تھے۔ وقار صاحب کا مکان ایسا کچھ زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن اس مکان میں نہایت خوبصورت لان تھا، اور اس لان میں 2-3 نہایت حسین درخت تھے۔ برآمدے میں چند کرسیاں پڑی رہتی تھیں اور چھوٹی سی گول میز پر تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا رہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں 2 صوفے اور ایک تخت مشرق و مغرب کے امتزاج کا احساس دلاتا تھا۔ تخت پر گاؤ تکیے ضرور ہوتے تھے اور رنگ رنگ کے خوبصورت قالین فرش پر اپنی بہار دکھاتے تھے۔ صفائی کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مجھے تو اکثر وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بلا لیتے تھے۔ وہاں ایک تخت تھا جس پر وقار صاحب بیٹھ کر کام کرتے تھے، اور چاروں طرف کتابوں کی الماریاں تھیں۔ کاغذات اور فائلیں تخت پر بکھری رہتی تھیں۔ وقار صاحب باتیں بھی کرتے جاتے تھے اور کام بھی جاری رہتا تھا۔ ان کے بچے بھی آ جاتے تھے، کوئی ان کے پاس بیٹھتا تھا، کوئی میری گود میں آ جاتا تھا، کوئی ان کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وقار صاحب ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے تھے، لیکن اس عالم میں بھی ان کا کام نہیں رکتا تھا، قلم چلتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، بچوں اور ملاقاتیوں کی وجہ سے آپ کا دھیان نہیں بٹتا؟ کہنے لگے، اب اس کی عادت سی ہو گئی ہے۔ آدمی کو عادت ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ میں اسی طرح کام کرتا رہتا ہوں، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سنجیدہ کام میں بچے اور ملنے والے سہارا بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کسل دور ہو جاتا ہے، تھکن ختم ہو جاتی ہے، اور کام کچھ دیر رکنے اور دم لینے کے بعد رواں دواں ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی اور لکھنے والے کو اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح وقار صاحب کرتے تھے۔ ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتھک کام کرنے والے تھے۔ ان کے اندر قدرت نے ہر حال میں لکھتے رہنے کی عجیب و غریب صلاحیت پیدا کر دی تھی، اور وقار صاحب اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے گزشتہ نصف صدی میں ہزارہا صفحات لکھے، اور ان کی ان تحریروں سے اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ پروفیسر وقار عظیم صاحب ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریر میں بڑی شگفتگی اور شادابی تھی۔ وہ الفاظوں کو نگینوں کی طرح جڑنے میں مہارت رکھتے تھے، اور اس طرح گل و گلزار کھلانے اور رنگ و نور کے دریا بہانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ان کی تحریر نہایت سادہ اور پرکار تھی۔ اس میں ایک تہذیب کا عکس نمایاں نظر آتا تھا۔ اس میں میدانوں میں بہتے ہوئے دریا کی سی روانی تھی۔ اس میں ایک ساحرانہ انداز تھا جو پڑھنے والے کے حواس پر چھا جاتا تھا، اور اس میں اس کو ایک ایسی لذت ملتی تھی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وقار صاحب کی شگفتہ و شاداب تحریروں سے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے جو راستہ بنایا تھا اس پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کی۔
یہ اور بات ہے کہ میری تحریروں میں عشر عشیر بھی وہ بات پیدا نہ ہو سکی جس سے ان کی تحریر پہچانی جاتی ہے، یعنی شگفتگی اور شادابی اور الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑنے والی کیفیت جو نثر کو بھی شاعری کے قالب میں ڈھال دیتی ہے۔ وقار صاحب بہت بڑے محقق، نقاد اور ادیب تھے۔ انہوں نے اردو داستانوں پر تحقیق کی اور تقریباً تمام اہم داستانوں کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا۔ اس لحاظ سے ان کی کتاب ہماری داستانیں تحقیق و تنقید کا ایک شاہکار ہے۔ انہوں نے افسانے پر تحقیقی اور تنقیدی کام کیا اور اس اعتبار سے ان کی کتابیں افسانہ نگاری، ہمارے افسانے اور جدید افسانہ، فن افسانہ نویسی پر اصولی اور عملی تنقید کی ایسی کتابیں ہیں جو منفرد حیثیت رکھتی ہیں اور جن سے افسانے سے دلچسپی رکھنے والے ہمیشہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے قدیم و جدید اردو شعراء پر ایسے مقالات لکھے ہیں جن سے اردو شاعری کی مزاج دانی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے مصنفین پر اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام کیا ہے جو اردو ادب میں ایک گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پر بے شمار تقریریں کی ہیں، تبصرے لکھے ہیں، فیچر تحریر کیے ہیں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ان تحریروں سے اسلامیان ہند کی سیاست، معاشرت، تہذیب اور ادب و شعر کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ غرض وقار صاحب بہت بڑے لکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے اردو زبان و ادب کے ان گنت پہلوؤں کی جس طرح نقاب کشائی کی ہے اور ادبی روایت کے خلاؤں کو جس طرح پر کیا ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک محقق، نقاد، ادیب اور انشا پرداز کی حیثیت سے ان کا نام اردو کی ادبی تاریخ کے افق پر ہمیشہ ایک درخشندہ ستارے کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ وقار صاحب محقق، نقاد اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ انسان دوستی ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی ادبی مصروفیات کبھی ان کی ان راہوں میں حائل نہیں ہوئیں۔ وہ ایک نرم دل انسان، ایک ذمہ دار شوہر، ایک محبت کرنے والے باپ، ایک شفیق استاد، ایک مخلص دوست اور ایک ایسے بزرگ تھے جن کی حیثیت صحیح معنوں میں ایک شجر سایہ دار کی تھی۔ وہ ہر ایک کا دل ہاتھ میں لیتے تھے، کسی کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لوگوں کی مدد کرنے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی ضرورت مند آپ کی نظر میں ہے؟ جس ضرورت مند کا علم ہو جاتا اس کی مختلف طریقوں سے مدد کرتے اور کسی کو کان و کان خبر نہ ہوتی۔ پڑھنے لکھنے والوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ کسی کی مالی امداد کر دی، کسی کو نوکری دلا دی، کسی کو کاروبار کروا دیا، کسی کا کوئی کام آ پڑا تو اس کی سفارش کر دی۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی جب خود ان کی آمدنی ایسی کچھ زیادہ نہیں تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی اس طرح مدد کرتے تھے کہ اس کو کوئی علمی کام دلا دیتے تھے جس سے اس کی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، اور جب وہ برسرے روزگار ہو گئے، جب ان کی آمدنی خاصی ہو گئی تو وہ اس کا اچھا خاصا حصہ ایسے لوگوں پر صرف کر دیتے تھے جو کوئی علمی ادبی کام کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، عبادت صاحب میرے پاس کچھ پیسے ہیں، کوئی ایسا آدمی تلاش کیجئے جو صحیح معنوں میں ضرورت مند ہو۔ میں نے کہا میرے پاس تو صرف طالب علم ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نام بتایا تو وہ رقم اس کو بلا کر دے دی۔ شرط یہ لگائی کہ وہ محنت سے کام کرے اور اچھا نتیجہ دکھائے۔ ہر سال خدا جانے کتنے طالب علموں کی وہ مدد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض طالب علموں کی وہ فیسیں دیتے تھے، ضروری کتابیں اور کاپیاں ان کے لیے خرید کر بھجواتے تھے۔ تھیسس ٹائپ ہوتے تھے تو اس کی اجرت وہ ادا کرتے تھے۔ غرض وقار صاحب کی وجہ سے کسی کا کام رکتا نہیں تھا۔ اور پھر طالب علموں کو سیٹل کرنے کے لیے بھی وہ نہ جانے کیا کیا جتن کرتے تھے۔ لڑکیوں کے لیے رشتے تک تلاش کرتے تھے۔